بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اسلامی تاریخ کے نمایاں اور بامعنی واقعات بیان کرتے ہیں۔ اس خصوصی سیریل میں ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات لاتے ہیں اور ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو کہ اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج کی ہم اس ایپیسوڈ میں قسط میں ہم ایک دلچسپ اور پراسرار سوال کا جائزہ لیں گے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ قرآن مجید میں بیان کردہ سب سے دلچسپ شخصیات میں سے ایک ہے، ایک ایسی شخصیت جو تجسس، بحث اور گہرے غور و فکر سے ہی گھری ہوئی ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ صرف تاریخ کا نہیں بلکہ طاقت، انصاف اور ایمان کا بھی ہے۔ ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک مفصل حوالہ میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک طاقتور اور صالح حکمران کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے نام کا لفظی مطلب ہے دو سنگوں والا، یا وہ جو دو انتہائیوں کو پہنچ گیا ہو۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ عنوان مشرقی اور مغرب کے دور دراز تک ان کے سفر کا حوالہ دے سکتا ہے۔ بہت سی تاریخی شخصیات برعکس ذوالقرنین کی صحیح شناخت اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تاریخ سے نام تجویز کیے ہیں، لیکن کوئی قطعی اتفاق نہیں ہے۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ اس کی صحیح نشانات، صحیح شناخت نہیں ہے، بلکہ اس کی کہانی، جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور اختیار دیا تھا۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے وسیع زمینوں کا سفر کیا، مختلف خطوں میں پہنچ کر مختلف برادریوں سے ملاقات کی۔ اپنی طاقت کے باوجود وہ عاجز اور عادل رہا، ہمیشہ اپنے اختیار کو بھلائی کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اس کا ایک سفر اسے مغرب کی طرف لے گیا، جہاں وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور سورج غروب ہوتا دکھائی دیا۔ وہاں اسے لوگوں کا ایک گروہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا اختیار دیا، اور اس نے انصاف سے کام لینے کا انتخاب کیا۔ غلط کاموں کو سزا دینے اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو جزا دینے کا انتخاب کیا۔ ایک اور سفر اسے مشرق کی طرف لے گیا، جہاں اس کا سامنا ایک ایسے لوگوں سے ہوا جنہیں سورج سے بہت کم تحفظ حاصل تھا۔ ایک بار پھر اس نے ان کے ساتھ دانشمندی اور انصاف کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ ظاہر ہے کیا کہ اس کی قیادت توازن اور انصاف پر مبنی ہے۔ تاہم اس کی کہانی کا سب سے مشہور حصہ اس کا ان لوگوں کے ایک گروہ سے سامنا ہے، جو یجوج وجوج کے نام سے مشہور ہے۔ یجوج ماجوج کے فساد میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ بڑی تباہی اور نقصان پہنچا رہے تھے، اور برادری نے ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی۔ ذوالقرنین نے محض طاقت کے استعمال کے بجائے اس کا حل نکالا۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی مدد کرنے کو کہا، اور انہوں نے مل کر دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کو پگھلائے ہوئے مواد کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی رکاوٹ بنائی۔ یہ رکاوٹ لوگوں کو یاجوج ماجوج کے نقصان سے بچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ عمل نہ صرف اس کی طاقت بلکہ اس کی ذہانت، قیادت اور لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ یہ ان کے خلوص کے بھی عکاس کرتا ہے، کیونکہ اس نے کامیابی کا کریڈٹ نہیں لیا بلکہ کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ذوالقرنین کی کہانی سے ایک اور اہم سبق عاجزی ہے۔ اپنی طاقت، دولت اور کامیابی کے باوجود اس نے ہمیشہ یہ تسلیم کیا کہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ متکبر یا مغرور نہیں ہوا۔ کہانی ہمیں ذمہ داری کا درس بھی دیتی ہے۔ طاقت اور اختیار امتحان آتا ہے، اور ان کے استعمال انصاف اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین کو ایک ایسے رہنما کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس نے اپنی طاقت دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ذوالقرنین کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں نازل ہوا تھا۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے ایسے جوابات فراہم کیے جو اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھے اور اس کی الہی اصل کی مزید ثابت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ذوالقرنین کی کہانی صرف ایک تاریخی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان اقتدار کے بارے میں ہے جو آج بھی متعلقہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ذمہ داری کے ساتھ طاقت کا استعمال کرنا ہے، کس طرح کامیابی میں عاجز رہنا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حقیقی عظمت صرف طاقت میں نہیں ہے، بلکہ اس طاقت کے استعمال میں ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل اور وفادار رہنما کی مثال کے طور پر کھڑا ہے، جس نے اپنی صلاحیتوں کو الخیر اور دوسروں کے تحفظ کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسلامی تاریخ کے حیرت انگیز واقعات ہماری سیریز کا یہ قسط دیکھنے کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم اپنے آنے والی اقساط میں اسلامی تاریخ سے مزید بامعنی اور پوشیدہ سوالات کو تلاش کر کے لائیں گے اور ان کے جوابات آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ ہر واقعہ ایک نیا سبق ہوگا، ایک نئی بصیرت اور ہمارے عقیدے کی گہرائی کو سمجھ کے لاتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اس نے ہمیں انسانیت میں پیدا کیا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے اور اس کو سمجھنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کا ٹائم ختم، آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہم آپ کے سامنے نیا سوال، نیا جواب کل لے کر آئیں گے۔ جو کل ہم لے کر آئیں گے اس کا عنوان ہے پوشیدہ شرک کیا ہے۔ تو دوستوں، کل اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ۔